کبھی کوئی ایسی چیز پڑھی ہے کہ ہر بندہ پوچھے کہ تو نے کیا پڑھا کہ تیری زندگی سنور گئی؟ کبھی آپ لوگ اپنے گھر سے باہر نکلے تو دروازے کے اوپر پیسوں کی ڈھیر پڑے ہوں، گھر میں ایسی ایسی جگہ جگہ سے پیسہ آنا شروع ہو کہ بندہ حیران ہو جائے، عمل کے پڑھتے ہی زندگی میں سکون اور خوشی آ جائے، تو آج صرف 11 بار پڑھنا ہے یا ربنا کے ساتھ صرف ایک جملہ، دوسری چیز نہیں پڑھنی، تیسری نہیں پڑھنی، 2 چیزیں آپ نے پڑھنی ہے اور تماشا اپنی آنکھوں سے دیکھنا ہے، میری باتوں پر یقین نہ کریں، آج ابھی اسی وقت پڑھیں یہ 2 چیزیں 11 بار ایک خفیہ ترتیب سے۔ دیکھیں یہ وہ عمل ہے جس نے بے شمار لوگوں کی زندگی کو سنوارا ہے، یہ ایک ہی جھٹکے میں 11 منٹ میں اپنا اثر دکھاتا ہے، 11 منٹ میں بڑی سے بڑی مشکل، پریشانی، غربت، غریبی، لاچاری، قرضے، بیماری، بے اولادی، رشتوں کی بندش، ظالم کا ظلم، ہر طرح کی مشکل پریشانی اگر محبت میں ناکام ہے تو ایک بار پڑھ کے آزمائیں، بیمار ہیں تو ایک بار پڑھیں، بے اولاد ہے تو ایک بار پڑھیں، پیسوں کی شدید ضرورت ہے ایک بار پڑھیں، دوبارہ پوری زندگی کسی اور تسبیح، کسی اور وظیفے کی ضرورت نہ پڑے گی، پوری زندگی کسی کے ابھی آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہ پڑے گی۔ اب میں آپ کے سامنے یا ربنا کا وہ جادوئی عمل پیش کروں گا جسے پڑھنے کے بعد آپ ساری زندگی مجھے دعائیں دیں گے، آپ کہیں گے اے مولوی اللہ تیرا بھلا کرے، تو نے کیا چیز دے دی ہے، ہم تو کل تک در در کی ٹھوکریں کھا رہے تھے، لیکن تیرے اس معجزاتی عمل نے ہمیں ایک ہی دن میں، ایک ہی جھٹکے میں فقیر سے بادشاہ بنا دیا۔ اب آپ نے میرے غریبوں سب سے پہلے نمبر پر یا ربنا کو ایک خفیہ ترتیب سے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھو گے؟ دیکھیں آپ تنہائی میں بیٹھ گئے، کسی بھی دن، کسی بھی وقت، کسی بھی جگہ، آپ نے سب سے پہلے درود پاک پڑھا۔ دیکھو کسی بھی حاجت کے لیے پڑھو، کسی بھی مراد کے لیے پڑھو، اگر کرائے کے مکان پر میری بہنیں میرا بھائی رہتا ہے اور چاہتے ہیں کہ صرف 11 منٹ میں انتظام شروع ہو جائے گھر کا، تو آج بھی ایک بار زندگی میں پڑھو، بند کاروبار بھی چل پڑیں گے، جاب بھی ملے گی آپ کو، جو عہدہ چاہیے وہ عہدہ ملے گا، عزت، شہرت، رتبہ سب ملے گا، اگر شوہر ظالم ہے، ساس ظالم ہے، اس کا ظلم بھی ختم ہوگا۔ دیکھیں میرے دوستو، یہ 2 الفاظ دل کی گہرائیوں سے نکلنے والی ایک ایسی پکار ہے جو بندے کو اپنے رب کے قریب لے جاتی ہے۔ یا کا مطلب ہے اے اور ربنا کا مطلب ہے ہمارے رب۔ گویا جب بندہ کہتا ہے یا ربنا تو وہ محبت، عاجزی اور امید کے ساتھ اپنے پروردگار کو پکار رہا ہوتا ہے۔ یا ربنا قرآن کریم میں انبیاء علیہ السلام، صالحین اور اہل ایمان کی دعاؤں میں یا ربنا کا لفظ بار بار آتا ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ جیسی عظیم دعا بھی یا ربنا سے شروع ہوتی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ربنا بندے اور رب کے درمیان محبت اور تعلق کا ایک نہایت خوبصورت انداز ہے۔ ربنا، رب کا مطلب صرف خالق نہیں بلکہ وہ ذات جو پیدا کرے، پالے، سنبھالے، حفاظت کرے، نعمت عطا کرے اور ہر لمحہ اپنے بندوں کی پرورش فرمائے۔ جب آپ یا ربنا کہتے ہیں تو آپ اس رب کو پکار رہے ہوتے ہیں جس نے آپ کو عدم سے وجود دیا، بچپن سے جوانی تک پہنچایا اور ہر لمحہ اپنی نعمتوں میں رکھا۔ دوستو یا ربنا صرف آدم علیہ السلام سے لے کر تمام انبیاء کرام اپنے رب کی طرف رجوع کرتے رہے۔ میرے دوستو جب مشکلات آئیں تو رب کو پکارا، جب نعمتیں ملی تو رب کا شکر ادا کیا۔ ربنا کا لفظ دراصل بندگی، عاجزی اور محبت کی علامت ہے۔ دوستو یا ربنا جب انسان خود کو کمزور محسوس کرے، راستے بند نظر آئے، دوستو دل پریشان ہو اور کوئی سہارا نظر نہ آئے، تب یا ربنا کا احساس بندے کو یاد دلاتا ہے کہ اس کا رب ہر چیز پر قادر ہے، وہی مشکل آسان کرنے والا، وہی دلوں کو سکون دینے والا اور وہی نا امیدی میں امید پیدا کرنے والا ہے۔ یا ربنا یہ صرف الفاظ نہیں، زبان کے الفاظ نہیں بلکہ دل کے الفاظ ہیں۔ جب بندہ سچے دل سے اپنے رب کو یا ربنا کہہ کر یاد کرتا ہے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ وہ اکیلا نہیں ہے، اس کا ایک رب ہے جو اسے دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے اور اس کی حالت سے پوری طرح واقف ہے۔ یا ربنا قرآن کریم میں ربنا کے ساتھ بے شمار دعائیں مذکور ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں کا اس محبت بھرے انداز سے پکارنا
पसंद है। रब्बना में कुर्बत भी है, मोहब्बत भी है, उम्मीद भी है, आजिज़ी भी है। रब्बना जब आप आसमान की वसतों को देखते हैं, या रब्बना समंदरों की गहराइयों को देखते हैं, पहाड़ों की अजमत को देखते हैं, तो दिल खुद कहता है या रब्बना तो कितना अजीम है। जब बारिश बरसती है, फूल खिलते हैं और ज़िंदगी में आसानियाँ आती हैं, तो दिल कहता है या रब्बना तेरी रहमत कितनी वसी है। या रब्बना हर सांस, हर नेमत, हर खुशी और हर आसानी दरअसल रब की अता है। इसीलिए अहले ईमान के दिल में रब्बना का लफ्ज़ ख़ास मकाम रखता है, क्योंकि ये दोस्तों इन्हें अपने परवरदिगार की मोहब्बत और रहमत याद दिलाता है। या रब्बना या रब्बना या रब्बना, ऐ हमारे रब तू ही हमारा खालिक, मालिक, राज़िक, मुहाफिज और परवरिश फरमाने वाला है। तेरी रहमत है बेहद वसी, तेरा करम है बेहिसाब और तेरी कुदरत हर चीज़ पर गालिब है। या रब्बना यही वो अल्फाज है जो बंदे के दिल को सुकून, रूह को ताज़गी और ईमान को मजबूती अता करता है। मेरे दोस्तों, आपने ज़िंदगी में या रब्बना का वजीफा बहुत बार पढ़ा होगा, लेकिन मेरे गरीबों आज या रब्बना के मोजज़ात कमालात देखने वाले होंगे। आज या रब्बना को मेरी बताई हुई खुफिया तरतीब से पढ़ते ही फिर जो तमाशा होगा, फिर जो मोजज़ा होगा, सारी दुनिया देखेगी। आज तुम्हारी गुर्बत और गरीबी का आखिरी दिन होगा। आज के बाद ये गरीबी का धब्बा, ये तंग दस्ती का धब्बा, ये बीमारी का धब्बा तुम्हारी ज़िंदगी में ना रहेगा। अब आपने ज़िंदगी में या रब्बना का वजीफ़ा बहुत बार पढ़ा होगा, लेकिन मेरे गरीबों आज या रब्बना के मोजज़ात कमालात देखने वाले होंगे। आज या रब्बना को आपने मेरी बताई हुई खुफिया तरतीब से पढ़ना है। कैसे पढ़ोगे? आज या रब्बना के साथ देखिए, आप तन्हाई में बैठ जाएं, इस अमल को किसी भी दिन पढ़ें, किसी भी वक्त पढ़ें, किसी भी जगह पढ़ें, एक बार दुरूद शरीफ पढ़कर अमल का आगाज़ करें और देखें, कोशिश करना कि दुरूद इब्राहिमी पढ़ें। अगर आप दुरूद इब्राहिमी नहीं पढ़ सकते तो मेरे गरीबों देखिए, टोटल 2 चीजें आपने पढ़नी है। आपने कोई घंटों मिनटों बैठकर नहीं पढ़ना, पहले या रब्बना को एक खुफिया तरतीब से पढ़ना है, फिर दूसरे नंबर पर एक सच्चा वजीफा पढ़ना है। ये 2 चीजें तन्हाई में बैठकर जिस घर में पढ़ी जाएंगी, देखिए चाहे आधी रात को पढ़ लें, सुबह पढ़ लें, दोपहर पढ़ लें, शाम पढ़ लें, जब पढ़ेंगे रब करीम की गैबी मदद को अपनी आंखों से देखेंगे, इंशाअल्लाह बेड़े पार हो जाएंगे। इंशाअल्लाह ये मांगने वाले हाथ बांटने वाले बन जाएंगे। वज़ाहिब पढ़ पढ़ के थक जाने वाला अल्लाह का शुक्र अदा कर जाएगा कि वाकई में किसी अल्लाह के नेक बंदे ने, अल्लाह वाले ने हमें कोई सच्चा अमल बताया है। अल्लाह वालों, अब आपने फौरी तौर पर अमल का सबसे कीमती और मुजर्रिब तरीन वजीफ़ा पहले नंबर पर कैसे पढ़ना है, कितनी बार पढ़ना है। देखिए, आप तन्हाई में बैठ जाएं, सबसे पहले आपने दुरूद पाक पढ़ना है, कोई सा भी जो आपको याद हो। कोशिश करना कि दुरूद इब्राहिमी पढ़ें। अगर आप दुरूद इब्राहिमी नहीं पढ़ सकते तो मेरे दोस्तों सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ें, सल्लल्लाहु अला मोहम्मद पढ़ें। मेरे दोस्तों, कोई सा भी दुरूद शरीफ पढ़कर इस ताकतवर अमल का आगाज़ करना है जिसका एक एक वजीफ़ा ख़जाने से भरा हुआ है। अब जब तमाम वजीफ़े आपने पढ़ने हैं तो पहले नंबर पर आपने क्या पढ़ना है ये समझ कि टोटल 2 चीज़ें पढ़नी हैं। और देखिए, अगर कोई बहन भाई दुरूद शरीफ ना भी पढ़ सके तो बस तन्हाई में बैठ के अल्लाह पाक की ज़ात पर यकीन भरोसा करते हुए औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें। और पहले नंबर पर या रब्बना को सिर्फ 11 बार कैसे पढ़ना है? देखें, या रब्बना जिसका मतलब है ऐ हमारे रब, ऐ हमारे परवरदिगार। अब आपने, मैंने, हमने या रब्बना या रब्बना या रब्बना का वजीफ़ा बहुत बार पढ़ा होगा, लेकिन आज या रब्बना के साथ एक ऐसा जुमला, एक ऐसा राज शामिल करना है जो या रब्बना की ताकत को 1000 गुना बढ़ा देगा। आपने या रब्बना के साथ अल्लाह पाक का नाम या गनियू पढ़ना है। या रब्बना या गनियू, या रब्बना या गनियू, या रब्बना या गनियू। मैंने आपको 3 बार पढ़ के बताया, लेकिन आपने पूरे 11 बार पढ़ना है। दोनों को मिलाकर पढ़ेंगे तो ये शुमार होगा। पहला वजीफ़ा 11 बार पढ़ लिया, अब दूसरा और आखिरी वजीफ़ा जल्दी से समझें और अपनी गुर्बत और गरीबी को दूर करें। आपने वहीं बैठे बैठे अस्तग़फिरुल्लाह को एक खुफिया तरतीब से पढ़ना है। देखिए, अस्तग़फिरुल्लाह ये सिर्फ 2 अल्फाज नहीं बल्कि रहमत के दरवाज़े खोलने वाली एक अजीम सदा है। इसका मतलब है मैं अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगता हूँ। जब बंदा अस्तग़फिरुल्लाह कहता है तो गोया वो अपने रब से
اپنے رب کے دروازے پر دستک دیتا ہے، وہ رب جو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا، معاف کرنے والا، بخشنے والا اور کرم فرمانے والا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پر استغفار کی برکتوں کا ذکر فرمایا۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم سے فرمایا کہ اپنے رب سے معافی مانگو، وہ تم پر آسمان سے خوب بارشیں برسائے گا، تمہارے مال اولاد میں اضافہ کرے گا اور تمہارے لیے باغات اور نہریں پیدا کرے گا۔ ذرا غور کریں، استغفر اللہ صرف گناہوں کی معافی نہیں بلکہ برکت اور رحمت اور آسانیوں کا راستہ بھی ہے۔ جب بندہ دل کی گہرائیوں سے استغفار کرتا ہے تو اس کے دل پر جمی غفلت کی گرد صاف ہونے لگتی ہے، مایوسی امید میں بدلنے لگتی ہے، بے چینی سکون میں تبدیل ہونے لگتی ہے اور دل کو اپنے رب کی قربت محسوس ہونے لگتی ہے۔ نبی کریم خود معصوم ہونے کے باوجود کثرت سے استغفار فرمایا کرتے تھے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ استغفار اللہ کی محبوب بندوں کا طریقہ ہے۔ جو جتنا اللہ کے قریب ہوتا ہے وہ اتنا ہی زیادہ استغفار کرتا ہے۔ استغفر اللہ وہ نور ہے جو دل کے اندھیروں کو روشن کرتا ہے۔ استغفر اللہ وہ بارش ہے جو سوکھے ہوئے دلوں کو تازگی بخشتا ہے۔ استغفر اللہ وہ دروازہ ہے جس کے پیچھے رحمت ہی رحمت، کرم ہی کرم، بخشش ہی بخشش ہے۔ کبھی اپنی ماضی کی غلطیوں کو یاد کر کے دل پریشان ہو جائے تو استغفر اللہ کہہ دیجئے، کبھی مستقبل کی فکر ستائے تو استغفر اللہ کہہ دیجئے، کبھی رزق کی تنگی میرے دوستوں محسوس ہو تو استغفر اللہ کہہ دیجئے، کبھی دل سے سکون یعنی کہ دل بے سکون ہو تو استغفر اللہ کہہ دیجئے، کیونکہ میرے دوستوں استغفر اللہ کیونکہ دیکھیں معافی مانگنے والا کبھی خالی نہیں لوٹتا۔ استغفر اللہ بندے کو عاجزی سکھاتا ہے، یہ انسان کو یاد دلاتا ہے کہ کامیابی، عزت، سکون اور رحمت صرف سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جب بندہ جھک کر معافی مانگتا ہے تو اللہ اپنی شان کریمی کے مطابق نوازتا ہے۔ کتنے ہی لوگ تھے جو پریشان تھے مگر استغفار نے ان کے دلوں کو سکون دیا، کتنے ہی لوگ میرے دوستوں غموں میں ڈوبے ہوئے تھے مگر استغفار نے ان کے دلوں میں امید جگا دی، کتنے ہی لوگ بے چین تھے مگر استغفار نے ان کی راتوں کو اطمینان سے بھر دیا۔ اسی لیے اپنے دل کو استغفار کا عادی بنائیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اس عمل کو پڑھیں جیسے ہی آپ نے یا ربنا یا غنیو یا ربنا یا غنیو کو میرے دوستوں 11 بار پڑھ لیا تو اب آپ نے وہیں بیٹھے بیٹھے استغفر اللہ کو ایک خفیہ ترتیب سے پڑھنا ہے جو آج سے پہلے نہ آپ نے پڑھی ہوگی نہ سنی ہوگی۔ دیکھیں استغفر اللہ جس کا وعدہ اللہ نے قرآن میں کیا ہے، استغفار پڑھو میں تمہیں خزانے دوں گا، میں تمہیں انعامات دوں گا، میں تمہیں سب کچھ دوں گا۔ لیکن اکثر میری بہنیں میرے بھائی استغفار پڑھتے ہیں لیکن انہیں فائدہ نہیں ہوتا۔ لیکن آج استغفر اللہ کے معجزات کمالات دیکھنے والے ہوں گے۔ آج استغفر اللہ کو آپ نے میری بتائی ہوئی خفیہ ترتیب سے پڑھنا ہے، انشاءاللہ بیڑے پار ہو جائیں گے۔ دیکھیں استغفر اللہ آپ نے زندگی میں بہت بار پڑھا ہوگا لیکن آج کا عمل کیوں اثر کرتا ہے؟ کیونکہ آج یہ دو چیزیں آپ نے اکٹھی پڑھنی ہے۔ پہلے یا ربنا یا غنیو یا ربنا یا غنیو کو 11 بار پڑھا تو اب آپ نے کھڑے نہیں ہونا، اب آپ نے دیکھیں یہ دو چیزیں پڑھنے میں صرف 10 سے 20 سیکنڈ کا وقت لگتا ہے۔ صبح پڑھو، دوپہر پڑھو، شام پڑھو، لیکن دونوں وظیفے یعنی کہ یا ربنا یا غنیو اور استغفر اللہ کا جو میں عمل بتاؤں گا وہ بھی آپ نے ایک ہی جگہ پر بیٹھ کے پڑھنا ہے اور پھر اللہ پاک سے مانگنا ہے۔ میرا چیلنج 11 منٹ کا ہے، 11 منٹ میں بڑی سے بڑی مشکل دور، 11 منٹ میں بڑی سے بڑی حاجت پوری، بڑی سے بڑی مراد پوری، ایسی مشکلیں، ایسی پریشانیاں جو بڑے سے بڑے وظیفے سے دور نہ ہوئی۔ انشاءاللہ آج منٹوں اور سیکنڈوں میں ہر مشکل، ہر پریشانی کا خاتمہ ہوگا۔ آج منٹوں اور سیکنڈوں میں ہر بیماری، پریشانی اگر دور نہ ہو جائے تو خدا پاک کی قسم یہ میرا گریبان پکڑ لینا، اب آپ نے فوری طور پر تیسرے یعنی کہ دوسرے اور آخری نمبر پر جو وظیفہ پڑھنے، دیکھیں آپ نے تنہائی میں بیٹھ کر درود شریف پڑھ کر بسم اللہ پڑھ کر عمل کا آغاز کیا، یا ربنا یا غنیو یا ربنا یا غنیو یا ربنا یا غنیو کو 11 بار پڑھ لیا۔ اب آپ نے دوسرے نمبر پر استغفر اللہ کے ساتھ بھی ایک ایسا جملہ شامل کرنا ہے کہ جو میری بہنیں میرے بھائی کہتے ہیں نا کہ ہم استغفار پڑھ پڑھ کے تھک گئے ہیں، ہم ہر طرح کی تسبیح، ہر وظیفے کو آزما چکے ہیں لیکن ہمارے حالات نہیں بدلتے، تو آج استغفر اللہ کے معجزات کمالات دیکھنے والے ہوں گے۔ آج استغفر اللہ کو
آپ نے میری بتائی ہوئی خفیہ ترتیب سے پڑھنا ہے، جو آج سے پہلے نہ آپ نے پڑھی ہوں گی نہ سنی ہوں گی۔ میرے دوستو، آپ نے استغفر اللہ کے ساتھ اللہ پاک کا نام شامل کرنا ہے۔ یہ وہ اللہ پاک کا نام ہے جس میں اللہ کے 99 نام شامل ہیں، یعنی کہ اسی میں یا رحمان بھی ہے، یا رحیم بھی ہے، یا کریم بھی ہے۔ اب آپ نے دوسرے اور آخری نمبر پر میرے غریبوں جو وظیفہ پڑھنا ہے، یہ وظیفہ استغفر اللہ کا ہے، جسے آپ نے زندگی میں بے شمار بار پڑھا ہوگا، لیکن آج استغفر اللہ کے ساتھ یا اللہ کو پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھیں گے؟ توجہ دھیان سے سمجھیے گا اور اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا۔ عمل کی اجازت کے لیے لائک اور کامنٹس میں یا ربنا لکھ کر جائیے گا، اور چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دبائیے گا تاکہ آپ کو روزانہ اس طرح کی ویڈیوز ملتی رہیں۔ اب میرے غریب دوستو، آپ نے فوری طور پر عمل کا سب سے قیمتی اور مجرب ترین وظیفہ، جو کہ اس عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے میرے دوستو، جسے پڑھتے ہی غربت اور غریبی کی چیخیں نکل جاتی ہیں، استغفر اللہ یا اللہ، استغفر اللہ یا اللہ، یہ پورا ایک وظیفہ ہے جسے 11 بار پڑھنا ہے۔ اور پہلا وظیفہ بھی پڑھ لیا، دوسرا بھی پڑھ لیا، تو آخر میں درود شریف پڑھ کر مانگیے، ایسے بیڑے پار ہوں گے۔